اس پنکھے کی آواز زیادہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم سامعین حاضرین، سورہ المزمل پر گفتگو آپ نے گزشتہ 2 روز میں سماعت کی اور آج میرے سامنے سورہ المدثر ہے. یہ بھی حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل ہونے والی سورت اپنے دامن میں نور و نکہت، اجالے اور روشنیوں کا ایک جہاں رکھتی ہے. یہ سورت مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی اور 2 رکوع 54 آیات پر مشتمل اس سورت میں مضمون کا آغاز حضور علیہ السلام کے بالا پوش کے تذکرے سے ہی کیا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا یا ایھا المدثر، اے بالا پوش اوڑھنے والے. حضور علیہ السلام لباس کے اوپر جب کوئی بالا پوش اوڑھتے، کبھی وہ یمنی حلہ ہوتا اور کبھی لال دھاری دھار چادر ہوتی، تو وہ اتنی خوبصورت دکھائی دیتی کہ دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ جاتے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ الادحیان تھی. لیلۃ الادحیان کہتے ہیں جب چاند اپنے پورے جوبن پہ ہو، 14ویں کی رات، اور حضور یمنی چادر اوڑھے استراحت فرما رہے تھے اور آسمانوں پر چاند بھی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا. میں کبھی چاند کو دیکھوں، کبھی حضور کے چہرہ انور کو. فائزہ ہوا احسن عندی من القمر، میں نے فیصلہ کیا چاند نہیں میرے حضور سونے. اللہ اکبر. تو اللہ جل شانہ ارشاد فرمایا اے بالا پوش اوڑھنے والے، اے چادر کا جھرمٹ مارنے والے، اے پیارے محبوب. محبوبوں کی ادائیں بھی محبوب لگتی ہیں. جہاں پیار ہو، جہاں الفت ہو، تو وہاں ہر ادا اور ہر انداز زندگی خوبصورت دکھائی دیتا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ انداز زندگی یا ادا اتنی سونی ہوتی نہیں، لیکن محبت کی وجہ سے وہ خوبصورت دکھائی دیتی ہے. کہتے ہیں دیکھنے والے کی آنکھ میں خوبصورتی ہوتی ہے، لیکن یہاں معاملہ یہ نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ حضور کی ہر ادا ہے ہی سونی، چونکہ حسن ترتیب پاتا ہی حضور کی اداؤں سے ہے.
حسن کا معیار ہی وہ ہے جو حضور علیہ السلام سے وابستہ ہو۔ تو کہا یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر وربک فکبر، آپ کھڑے ہو جائیے، اٹھیے اور اپنے رب کی تکبیر بولیے، رب کی بڑائی بولیے۔ نبوت کی گراں ذمہ داریوں کو نبھانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ حضور کو حکم قیام ہے کہ جو آپ کو عہدہ و منصب عطا کیا گیا ہے، آپ کے کندھوں پر جو ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں، آپ ان کو نبھانے کے لیے میدان عمل میں جلوہ گر ہوں اور پیغام حق کا ابلاغ کریں اور اپنے رب کی بڑائی بولیں، اپنے رب کی تکبیر بولیں۔ قم فانذر، آپ کھڑے ہو جائیے، فانذر، اور تنذیر کیجیے، لوگوں کو ڈرائیے۔ تنذیر اور تبشیر یہ نبی کے منصب ہیں۔ نبی مبشر بھی ہوتا ہے اور منذر بھی ہوتا ہے، بشیر بھی ہوتا ہے، نذیر بھی ہوتا ہے، خوشخبری بھی دیتا ہے، ڈر بھی سناتا ہے۔ تو کہا کہ قم، آپ کھڑے ہو جائیے، فانذر، اور تنذیر کیجیے، لوگوں کو اللہ کے عذابوں سے ڈرائیں اور انہیں بتائیں کہ ایک دن آنے والا ہے جس میں ایک ایک عمل کا حساب ہوگا اور تم نے اس کے حضور پیش ہونا ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی تکبیر بولیے، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ حضور سے بہتر کون رب کی بڑائی بیان کر سکتا ہے؟ اللہ کی تکبیر کے ترانے حضور علیہ السلام کی طرح کس نے پڑھے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو کہا اپنے رب کی بڑائی بولیے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے لباس کو خوب صاف ستھرا رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ صاف اور پاکیزہ لباس مبلغ کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے، اور جب وہ کسی سے مخاطبت کرتا ہے تو اس کو ستھرا اور پاکیزہ لباس زیب تن کرنا چاہیے، نہ کہ ایسا لباس جس سے لوگوں کو وحشت آتی ہو یا جس لباس سے گھن آتی ہو تو لوگ پھر قریب نہیں ہوتے۔ آپ کی شخصیت کے لوگ قریب ہوں گے تو پھر آپ کی دعوت کو قبول کریں گے۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے حضرت زید کو، جو ان کے شاگرد تھے، جب فارغ کیا علوم دینیہ سے تو کسی علاقے میں روانہ کرتے ہوئے وصیتیں کی کہ گھوڑا اچھا رکھنا، لباس خوبصورت زیب تن کرنا، لباس ستھرا ہونا چاہیے، چاہے اتنا زیادہ قیمتی نہ بھی ہو۔ پاکیزگی کا درس اسلام نے دیا ہے۔ صاف ستھرا رہنا، پاکیزہ رہنا، مصفہ اور مزکہ رہنا، یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ تو اللہ جل شانہ محبوب علیہ السلام کی وساطت سے تمام مبلغین کو یہ حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ محبوب علیہ السلام کا لباس تو ستھرا تھا ہی، حضور کے بدن پر کبھی میل نہیں آتی تھی۔ حضور علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو عند الولادت بچے لتھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر ان کو غسل دیا جاتا ہے۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب حضور پیدا ہوئے تھے تو حضور کا بدن خوشبودار تھا۔ ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دہینا کہیلا، حضور جب پیدا ہوئے تو حضور کی آنکھوں میں سرما بھی لگا ہوا تھا اور حضور کے سر میں تیل بھی لگا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ مقطوع السرہ، حضور جب پیدا ہوئے، ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسرورا، اے مقطوع السرہ، حضور جب پیدا ہوئے تو حضور ناف بریدہ پیدا ہوئے۔ مختونا، حضور ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔
خوشبو لگانے کے لیے جب آگے خاتون بڑھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ بدن اطہر سے خوشبو نکل رہی ہے۔ اللہ اکبر! جن گلیوں سے گزرتے ہیں وہ گلیاں معطر ہو جاتی ہیں، خوشبو پھیلتی چلی جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے مصافحہ کیا، ایسا خوشبودار اور ایسا نرم اور گداز ہاتھ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر! تو حضور کی نفاست، نفاست طبع کیا کہنے۔ تو اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ السلام سے تنذیر کی ذمہ داریوں کو نبھانے اور اللہ کی تکبیر اور بڑائی بولنے کا جب کہا تو ساتھ یہ تاکید مزید کر دی تاکہ قیامت تک آنے والے مبلغین کے لیے سند رہے کہ اپنے جسم کو نظیف رکھنا اور لباس کو پاکیزہ اور ستھرا رکھنا یہ کتنا ضروری ہوتا ہے مبلغ کے لیے، جس کے پیکر سے خوشبو آتی ہے اور جس کے وجود سے مہک نکلتی ہے، جب اسے بھی یہ کہا گیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، تو قیامت تک آنے والے مبلغین کو یہ سمجھنا چاہیے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اللہ اکبر! اور بتوں کو تو بالکل چھوڑے رکھیے، حسب سابق، جس طرح آپ نے ہمیشہ بتوں کو ترک کیا ہے تو اس عمل کو آپ جاری رکھیے کہ بتوں کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور اس لیے احسان نہ کیجیے کہ بدلہ زیادہ ملے۔ جب آپ کسی پر احسان کرتے ہیں تو اس سے کوئی توقع ہوتی ہے، تو بعض اوقات وہ توقع پوری نہیں ہوتی تو انسان دل گرفتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا، اس کا رویہ آگے سے کیا ہوا۔ تو آپ جب کسی کے ساتھ نیکی کرنے جا رہے ہیں تو صلے اور ستائش کی آرزو سے بھی آپ کو اپنے آپ کو باہر نکال لیں، پھر آپ کو تکلیف نہیں ہوگی کہ اس نے رویہ کیا اختیار کیا۔ اب میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت جان کو جوکھوں میں ڈال کے اور ہر طرح کی نعمتیں اور ہر طرح کی آسودگیاں ترک کر کے صعوبت برے سفر کر کے لوگوں تک پہنچ کے ان تک پیغام حق کا ابلاغ کرتے ہیں، ان کی بھلائی کے لیے، ان کی خیر کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے، لیکن ان کے رویے کتنے تلخ رہے۔ طائف کے بازاروں میں جو کچھ ہوا وہ کیا تاریخ فراموش کر سکتی ہے؟ کیا جو خیر کا پیغام لے کر آئے، جو دعوت حق لے کر آئے، اس کے ساتھ یہ سلوک ہونا چاہیے؟ تو اللہ نے اپنے محبوب کو اس ذمہ داری کے منصب پر بٹھاتے ہی کہا کہ محبوب آپ اللہ کی رضا جوئی کے لیے عمل کو جاری رکھیے، اس کا اجر کیا ملتا ہے، یہ لوگ رویہ کیا اختیار کرتے ہیں، پھول برساتے ہیں یا پتھر مارتے ہیں، آپ اس کی پرواہ نہ کیجیے، جس رب کی رضا جوئی آپ کا مقصود ہے اس کو نگاہوں میں رکھیے اور سفر جاری رکھتے چلے جائیے۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب حضور نے طائف والوں سے اذیت ناک اور مشکل ترین حالات دیکھے اور فرشتے نے آ کر کہا اگر آپ کہیں تو ان پہاڑوں کو آپس میں ہم جوڑ دیتے ہیں اور یہ پس جائیں گے، چونکہ انہوں نے حضور پر سنگ باری کی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ پتھر مارتے حضور کے قدموں پہ۔ ان کے 3 سرداروں کے پاس حضور پیغام حق لے کر گئے تھے اور انہوں نے اس دعوت کو مسترد کر دیا۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ میں تمہارے بھلے کی یہ باتیں تمہیں کہی ہیں، تمہاری سمجھ میں آ جائیں تو انہیں قبول کر لو، اور اگر تم اس کو قبول نہیں کرتے تو تمہاری مرضی، خیر کا سودا ہے، لے لو، نہیں لیتے تو میرا راستہ چھوڑ دو۔ اب اس کو میرے اور تمہارے درمیان رہنا چاہیے، اہل مکہ تک یہ بات نہ پہنچے، چونکہ وہ میرے مخالفین ہیں۔ جب انہیں یہ پتہ چلے گا کہ طائف میں جا کر کے بھی پذیرائی نہیں ہوئی اور لوگوں نے ان کی دعوت کو مسترد کر دیا ہے تو وہ اس پر نشانہ تضحیک بنائیں گے، اذیت دیں گے، تانے دیں گے، آوازیں کسیں گے۔ تو ٹھیک ہے، میں نے خیر کا سودا تمہیں دیا بغیر کسی غرض کے، تم قبول کر لیتے تمہارا بھلا ہوتا، تم نے نہیں لیا، ٹھیک ہے، یہ بات میرے اور تمہارے درمیان رہے۔ انہوں نے کہا ہم کیوں اس کو راز رکھتے پھریں؟
اور اوباشوں کے ہاتھ میں پتھر دیے، اور حضور جب طائف سے باہر نکلنے لگے تو کہا کہ ان پر سنگباری کرو، تو حضور علیہ السلام کے پاؤں پہ پتھر مارتے، حضور پاؤں اٹھاتے تو وہ دوسرے پاؤں پہ پتھر مارتے، شدت درد اور احساس کرب سے حضور بیٹھ جاتے تو ان کے دو گھنڈے آگے بڑھتے اور حضور علیہ السلام کو کندھوں سے پکڑ کے اٹھاتے اور مشق سنگ زنی کرتے۔ مبارک جسم لہو لہان ہو گیا، نالین خون سے بھر گئے، اور پھر حضور ایک باغ میں چلے گئے اور اداس نامی ایک غلام آپ کے لیے کچھ انگور لے آیا۔ تو یہ موقع تھا کہ فرشتے آ کے عرض گزار ہوتے ہیں کہ اگر آپ کہیں تو ہم ان کو آپ کے سامنے توڑ کے رکھ دیں، ان دو پہاڑوں کو آپس میں جوڑ دیں، جنہوں نے اذیتیں دیں آپ کو ان کو پیس کے رکھ دیں۔ اور حضور کے ہمراہی یہ چاہ رہے تھے کہ ایسا ہو، انہوں نے تکلیف دی، جتنی اذیت پہنچائی، کہا کیا تھا، خیر کی دعوت دی تھی، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع رکھتا ہوں۔ یہ مبلغ ہوتا ہے، ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع رکھتا ہے۔ تو آپ جن سے مخاطبت کر رہے ہوں، آپ جن کو خیر کی راہوں پہ لانا چاہ رہے ہوں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ الٹا آپ کو اپنا دشمن سمجھ بیٹھتے ہیں، تو سچا مبلغ مایوس نہیں ہوتا، وہ عمل کے تسلسل کو کبھی بھی ختم نہیں ہونے دیتا کہ یہ نہیں تو ان کی نسلیں صحیح، اور وہ نہیں تو پھر ان کی نسلیں صحیح۔ تو حضور نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ یہ تھا، مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے۔ تو جلد بازی تبلیغ کو غیر مؤثر کر دیتی ہے۔ جب بندہ کہے کہ میں نے جو کہا ہے اس کا فوری اثر میں دیکھنا چاہتا ہوں، فوری نتیجہ میرے سامنے آنا چاہیے، اور نتیجہ بھی میری مرضی کے مطابق آنا چاہیے۔ تو طائف کا سفر اگرچہ اذیتوں سے بھرا ہے، مبلغ میں اس کے لیے اتنی روشنی ہے اور اتنا حوصلہ ہے طائف کے سفر میں، راہ خدا کے مسافر کے لیے، مبلغ کے لیے، کہ جب اس کو تبلیغ کے راستے میں اذیتیں پہنچتی ہیں، لوگوں کے کھردرے رویے سہنے پڑتے ہیں، اور لوگوں کی مقاومتیں، مخالفتیں، جن کی خیر خواہی کے جذبے سے اس کا سینہ ایک عجیب کائنات ہوتا ہے اور وہی اس کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ آخر نفس تو لگا ہے انسان کے ساتھ، تو انسان پھر تھوڑا سا کہتا ہے کہ اچھا یار یہ عجیب لوگ ہیں، تو فوراً طائف جب یاد آتا ہے کہ یہ جتنے بھی تکلیفیں دے رہے ہیں، جتنی بھی اذیتیں پہنچا رہے ہیں، یہ طائف والوں کی تکلیفوں کے برابر تو نہیں ہیں۔ تو میرے حضور علیہ السلام کو جب یہ کہا گیا کہ ہم ان پتھروں کو، پہاڑوں کو جوڑ کر کے ان کو پیس دیں، ان کی چیخوں کی آوازیں آپ کے کانوں تک پہنچیں گی، لیکن فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعقلون، اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتے نہیں، ان کے پاس چراغ عقل نہیں ہے، اور فرمایا مجھے ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع ہے۔ تو اس لیے مبلغ خلوص کے ساتھ کام کرتا رہتا ہے۔ فذکر انما انت مذکر، اللہ نے قرآن مجید میں ایک دوسرے موقع پہ فرمایا، محبوب آپ نصیحت کرتے جائیے، چونکہ آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، وہ نہیں مانتے تو یہ ان کا کام ہے۔ وہ ایک درویش وضو کر رہا تھا تو کوئی بچھو ایک لکڑی کے اوپر پانی کے بہاؤ پہ جا رہا تھا، اور کبھی ڈوبتا کبھی تیرتا، تو انہیں ترس آیا تو بچھو کو پکڑ لیا اور باہر نکالنے لگے، تو انہوں نے جب بچھو کو ہاتھ میں پکڑا تو اس نے ڈنگ مار دیا، تو درد سے فوراً ہاتھ جھٹکا، وہ پھر گر گیا، پھر نکالنے لگے تو اس نے پھر ڈنگ مار دیا، 7 مرتبہ ایسا ہوا۔ تو جو خادم ساتھ بیٹھا تھا اس نے کہا حضرت یہ بار بار ڈنگ مارتا ہے اور آپ اس کو نکالنے کی کوشش میں لگے۔ فرمایا وہ اپنی بری عادت سے باز نہیں آتا، میں اچھی عادت سے باز کیسے آ جاؤں؟ تو اس کا کام اس کی فطرت میں رکھا ہوا ہے، بچھو ڈنگ ہی مارے گا اور کیا کرے گا، تو میرا کام ہے اس کو بچانا، تو میں اس کے کھردرے رویے کے باوجود اس کو نکالنے کی کوشش میں لگا رہوں گا، اور وہ کامیاب بھی ٹھہرے۔ تو اس لیے مبلغ کے لیے تسلسل اپنے عمل میں، جد و جہد اپنے عمل میں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اثر ضرور مرتب ہوتا ہے۔ روز ایک قطرہ پتھر پہ بھی گرتا رہے تو ایک دن پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ مسلسل محنت نتیجہ خیز ہوتی ہے،
اس لیے کبھی بھی محنت کو ترک نہیں کرنا چاہیے اور جد و جہد کو کبھی بھی ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ واقعتاً جس کو آپ تبلیغ کرنے جا رہے ہیں اور وہ بالکل آپ کی بات سن ہی نہیں رہا، تو آپ کا فریضہ تبلیغ کرنا تھا تو آپ نے ادا کر دیا، آپ کا فریضہ ادا ہو گیا، آپ کو تو ثواب ملا۔ اب اس کو اگر ثواب نہیں مل رہا، اس کو اگر جو ہے وہ اس کا اثر نہیں ہو رہا، تو یہ اس کا کام ہے، اور اللہ اس کے بدلے میں آپ کو اور جگہ سے لوگوں کو فائدہ دے دے گا، اور آپ کی تبلیغ کو جب اللہ مؤثر بنائے گا تو پھر راستے کھلیں گے۔ یہ جو محنتیں کی تھیں آپ نے بنجر زمینوں پر اور سخت رویہ اور کھردرا انداز رکھنے والے لوگوں پر، پھر اس کا اثر آپ ان پر دیکھیں گے۔ طائف کے بازاروں میں، مکے کی گلیوں میں ان کے سخت رویوں کو حضور نے برداشت کیا، اور کتنی کتنی دیر تک ان پر محنت کی، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اور پھر جب حضور علیہ السلام مدینۃ المنورہ میں جاتے ہیں، اور پھر کوئی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، بلکہ حضور کی زبان سے لفظ نکلتے ہیں اور ادھر دلوں میں پیوست ہوتے ہیں، اور یہاں تو کئی کئی سال لگ جاتے تھے ایک بندے پر محنت کرتے ہوئے، اور ادھر حضور کی زبان سے کلمات نکلتے ہیں، ادھر آواز آتی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ محبوب، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دین میں ایسے داخل ہو رہے ہیں جس طرح فوجیں آ رہی ہیں، تو پھر وہ منظر بھی دیکھنے کا نصیب ہوا، اور وہ گھڑیاں بھی حضور علیہ السلام نے دیکھی۔ تو اس لیے مبلغ کو مسلسل محنت کرنی چاہیے، اس کا نتیجہ کوئی بھی ہوتا ہے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رکھیے، صبر کے ساتھ آگے بڑھتے رہیے اور اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھیے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اللہ اکبر، جب سور پھونکی جائے گی، فرشتہ مستعد کھڑا ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام، وہ اس کو پھونکنے کے لیے اللہ کے حکم کے منتظر ہیں۔ اللہ نے پھر فوراً اس منظر کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، اگر کوئی مانتا ہے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں مانتا تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ کی گرفت سے باہر تو نہیں جا سکتا۔ اللہ نے انسانوں کو ہدایت سے محروم نہیں رکھا، دعوت ہدایت ان کے لیے رکھی ہے، پیغمبر بھیجے ہیں، اور کبھی بھی قافلہ انسانی کو اللہ نے ہدایت اور دعوت سے محروم نہیں رکھا، بلکہ اس کائنات کا پہلا انسان، پہلا نبی بھی ہے، تاکہ انسانیت کا قافلہ کبھی بھی اس دولت سے، ہدایت کی دولت سے محروم نہ رہے۔ تو لیکن اس کے باوجود اگر کوئی نہیں مانتا تو میاں اللہ کو کیا پرواہ ہے، تو وہ وقت تو آنے والا ہے جب سب نے اس کے حضور آنا ہے۔ تو فرمایا فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اللہ اکبر، اور جب سور پھونکا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ دن دشوار دن ہے کافروں پر، وہ دن آسان نہیں ہے، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں پر آسان نہیں ہے، اوکھا دن ہے کافروں پر۔ 50,000 سال کا وہ ایک دن ہوگا، مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن۔ دن کی طوالت، دوپہر لمبی ہو جائے اور بھوک اور پیاس کی شدت بھی ہو تو پھر بتائیے وہ دوپہر کاٹنی کتنی مشکل ہوتی ہے، اور آپ کھڑے بھی دھوپ میں ہوں، اور وہ دن کتنا لمبا ہے، 50,000 سال کا۔ زمین تانبے کی، سورج 1.25 میل پہ آ جائے گا، اب رخ الٹا ہے، سیدھا ہو جائے گا۔ زمین میں اب قوت جاذبہ ہے، جو حرارت اور گرمی آتی ہے زمین اس کو جذب کرتی ہے، پھر جب تانبے کی ہو جائے گی تو قوت جاذبہ نہیں رہے گی، بلکہ اس گرمی سے مزید زمین سے بھی آگ نکلے گی، زمین سے بھی حرارت پیدا ہوگی، اور لوگ برہنہ بدن حشر کے دن اپنے اپنے اعمال کے حساب سے پسینوں میں شرابور موجود ہوں گے۔ تو وہ دن کتنا سخت ہوگا، وہ آسان تو نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ وہ دن آسان نہیں ہے، وہ دن بہت سخت دن ہے، جب کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹخنوں تک، کوئی کمر تک پسینے میں شرابور ہوگا، کسی کو پسینے کی لگام دی جائے گی، کوئی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور وہ ہمارے پسینے کی طرح پسینہ نہیں ہوگا، وہ اتنا بدبودار ہوگا
کہ اگر اس کا ایک قطرہ اب زمین پہ ڈال دیا جائے تو اس کی بدبو سے جانوروں کے دماغ بھی پھٹ جائیں، اور اتنا گرم ہوگا کہ اگر پہاڑ پہ اس کا ایک قطرہ ڈال دیا جائے، ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں کہ پہاڑ پگھل جائیں اس کی حدت سے، اس کی گرمی سے۔ اس پسینے میں لوگ شرابور ہوں گے، اور دن کاٹنے سے کٹے گا ہی نہیں، 1 سال 2 سال 10 سال کا نہیں، 50,000 سال کا دن۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ دن پھر کتنا سخت ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فذالک یومئذ یوم عسیر، وہ بڑا سخت دن ہوگا، علی الکافرین غیر و یسیر، کافروں پر نرم نہیں ہوگا، کافروں پر بڑا سخت دن ہوگا۔ اللہ اہل ایمان کے لیے وہ دن آسان فرما دے گا، بلکہ ایسے ہوگا جیسے عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت ہوتا ہے، اور وہ دن گزر جائے گا۔ اور 7 اشخاص کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس دن اللہ کے عرش کے ٹھنڈے سائے تلے ہوں گے۔ عادل حکمران، وہ جوان جس کی جوانی عبادت میں گزری، وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، وہ شخص کہ جس کو کسی نے دعوت گناہ دی، کسی خاتون نے، یا خاتون ہے تو کسی مرد نے، اور وہ صاحب منصب اور صاحب جمال بھی تھی، اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وہ 2 شخص جو اللہ کے لیے آپس میں پیار کرتے ہیں، جب ملتے ہیں تب بھی اللہ کے لیے، جدا ہوتے ہیں تب بھی اللہ کے لیے۔ وہ شخص جس نے صدقہ دائیں ہاتھ سے کیا، بائیں کو خبر نہیں ہونے پائی۔ وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، یاد کرتے کرتے اس کی پلکیں بھیگ گئیں، آنسو ٹپکنے لگے، تو فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ عصر کے سے لے کر مغرب تک کے وقت تک یہ 50,000 سال کا دن گزر جائے گا۔ اہل ایمان پر تو آسان ہوگا نا یہ دن، اس لیے کہ اس دن حضور کا دیدار بھی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، جسے کہتے ہیں محشر، عید ہے اہل سنت کی، ایک طرف دیدار حق ہوگا، ایک طرف صورت محمد کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ تو پھر عید کا دن ہوگا جس دن حضور کا دیدار ہوگا۔ وہ کیسا حشر کا دن ہوگا کہ حضور کا دیدار ہوگا، یہ تصور ہی نحال کر دیتا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ کوئی ایسی بات بتاؤ کہ تشویق جنت پیدا ہو، جنت میں جانے کا شوق پیدا ہو جائے، کوئی ایسی بات بتاؤ، اس میں کیا ہے؟ شوق جنت ایک مومن کے دل میں ہونا چاہیے۔ تو کہا کہ وہ شوق بڑھ جائے تو کوئی ایسی بات بتاؤ۔ تو انہوں نے 2 لفظی بات بتائی، اس سے آپ کا شوق بھی بڑھ جائے گا۔ اس بزرگ نے کہا جنت میں حضور ہوں گے، جنت میں حضور ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ شوق کو مہمیز لگا دیتی ہے بات کہ وہاں حضور ملیں گے، حضور کی زیارت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو کہا وہ دن بڑا سخت ہوگا اور نرم نہیں ہوگا کافروں کے لیے۔ اس دن انہیں پتہ چلے گا کہ پیغمبروں کا انکار کتنا مہنگا پڑا، دین کی تکذیب کتنی مہنگی پڑی، دین کا تمسخر اڑانا، قرآن کو ترک کر دینا کتنا مہنگا پڑا۔ بڑا سخت دن ہوگا۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، اے محبوب چھوڑ دیجیے اسے جس کو میں نے تنہا پیدا کیا، جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا۔ کہتے ہیں اس سے مراد ابو جہل ہے کہ اس کو رجل وحید کہتے تھے، اور وہ ڈٹ کے انکار کرتا تھا، بلکہ اگر کوئی اسلام لانے کی کوشش کرتا تو اس کو بھی منحرف کرنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں صرف کر دیتا۔ جب سورہ حامیم نازل ہوئی تو ولید بن مغیرہ نے اس کو سنا، اور سن کر کے اس نے کہا کہ یہ تو بڑا عجیب کلام ہے۔ تو اس نے تھوڑی تعریف کی تو یہ اس کو بہلانے لگا اور پھسلانے لگا۔ تو اسی طرح نضر بن حارث، ولید بن ابو سفیان اور یہ ابو جہل، یہ تینوں رات کو حضور سین حرم میں قرآن پڑھتے تھے تو یہ چھپ چھپ کے سنتے تھے،
قرآن تو پھر قرآن ہوتا ہے، یہ آپ روز آتے ہیں اور قرآن کا ایک ٹیسٹ ہے، قرآن کی ایک لذت ہے، ایک سرور ہے جو روح میں باطن میں اترتا ہے، اور ظاہر ہے یہ قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، تو جب صاحب قرآن قرآن پڑھتے ہوں گے تو رنگ کیا ہوگا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک دن فجر کی نماز تھی، حضور تھے اور سورہ والضحیٰ کی تلاوت تھی، کہتے ابھی تک بھول ہی نہیں سکا، چونکہ سورۃ الضحیٰ میں حضور کے حسن کا تذکرہ ہے، اور حسین حسن کا تذکرہ اور اپنے حسن کا تذکرہ خود ہی چھیڑ لے تو پھر کہانی کتنی دل آویز ہو جاتی ہے۔ اپنے حسن کی باتیں حسین خود ہی کرنے لگ جائے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک دن حضور نے کالے رنگ کی چادر کی بکل کی اور جھرمٹ مارا، کالے رنگ کی چادر کا جھرمٹ کیا، اور پھر مجھے کہا کیف ترینی یا عائشہ، عائشہ بتاؤ کیسا لگ رہا ہوں، اللہ اکبر، بتاؤ کیسا لگ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور چادر کی سیاہی نے چہرے کی سفیدی کو نکھار دیا، اور چہرے کی سفیدی نے چادر کی سیاہی کو نکھار دیا ہے، چادر کو بھی حسن مل گیا کہ وہ آپ سے جڑ گئی ہے، اللہ اکبر۔ تو ابو جہل، اخنس بن شریک، میں نضر بن حارث کہا، اخنس بن شریک اور ابو سفیان، یہ تینوں حضور علیہ السلام رات کے وقت سین حرم میں آ کے کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھ کے قرآن پڑھتے اور یہ سنتے۔ ایک دن جب واپس اپنے اپنے گھروں میں جانے لگے تو راستے میں ایک چوک میں تینوں کی ملاقات ہو گئی، رات کا پچھلا پہر، اور تینوں ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے، اور پھر پوچھنے لگے کدھر سے آئے ہو، تو سب کو بتانا پڑا، تو کہا یہ اچھی بات نہیں ہے، سارا دن مخالفت کرتے ہو اور رات کو اسی سے سن کے قرآن اور اسی سے تلاوت سن کے رات بسر کرتے ہو، تو اگر قوم کو پتہ چل گیا کہ ہمارے لیڈروں کا یہ حال ہے تو وہ کیا کہیں گے۔ لیڈر قوم سے ڈرتے ہیں، چاہے انہیں پتہ ہو قوم بدھو ہے، جو مرضی کریں گے یہ قوم پھر بھی ہمیں ووٹ دے گی، لیکن پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ بھرم رکھتے ہیں کہ ذرا قوم کو تھوڑا سا بتائیں کہ نہیں نہیں ہم بڑے خیر خواہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر پتہ چل گیا قوم کو تو وہ کیا آپ کے بارے میں تاثر لے گی، تو کہا ٹھیک ہے عہد کرو کل کوئی نہ آئے۔ اب جب رات پڑی اور وہ ایک نشہ لگ گیا تھا، تو ابو جہل نے سوچا کہ باقی تو دو آئیں گے نہیں، چلو میں سناتا ہوں۔ اخنس بن شریک نے بھی یہی سوچ لیا اور ابو سفیان نے بھی یہی سوچ لیا۔ خیر جب تلاوت ختم ہوئی تو دوبارہ ایک چوک میں ملاقات ہو گئی، تو اب تو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ کہاں سے آئے ہو، لیکن ایک دوسرے سے شرمندہ ہونے لگے اور کہا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہم نے وعدہ کیا اور ہر بندہ یہ سوچ کے آ گیا کہ کل کوئی نہیں آئے گا، تو پکا وعدہ کرو کہ کل کوئی نہیں آئے گا۔ کہا پکا وعدہ رہا، حلف دے دیا۔ اگلے دن تینوں نے یہی سوچا کہ اب تو کوئی نہیں آئے گا، چلو میں ہو آتا ہوں۔ تو تیسرے دن جب پھر ہوا تو چوک میں جب اب تینوں نے کہا کہ اب ادھر سے نہیں جانا ادھر سے جانا ہے، تو دوسرے چوک میں پھر ملاقات ہو گئی، تو پھر ایک دوسرے کو کوسنے دینے لگے اور کہا کہ حلف اٹھاؤ کہ آج کے بعد نہیں آئیں گے۔ باقی تو گھروں کو چلے گئے، لیکن اخنس بن شریک کو نیند نہیں آئی۔ اس نے روایت میں ہے کہ لمبا سا ایک عصا پکڑا، ڈنڈا پکڑا، اور جا کے ابو سفیان کے گھر کے دروازے پہ مارا۔ وہ باہر نکلا اور کہا سچ بتا، 3 دن سے جو کلام سنتے رہے ہیں اس کے بارے میں تیری رائے کیا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ میں نے کچھ چیزوں کو سمجھا ہے اور کچھ چیزیں میری سمجھ میں نہیں آئیں، اس طرح بات کو پھرا دیا۔ کہا چل ابو الحکم کے پاس چلیں، ابو جہل کو ابو الحکم کہتے تھے۔ گئے اور جا کے دروازے پہ دستک دی، وہ باہر نکلا تو اس نے کہا کہ اخنس، ابو سفیان خیر ہے اس وقت آئے ہو؟ تو بغیر کسی تعامل کے اخنس بن شریک بولا کہ سچ بتا، جھوٹ نہیں بولنا، ڈنڈی نہیں مارنی، 3 دن سے جو کلام ہم سن رہے ہیں اس کے بارے میں تیری رائے کیا ہے، اندر سے بتانا۔ ابو جہل نے جو لفظ کہے سنیے، اس نے کہا کہ اخنس،
رفادہ اور سقایا، یہ دو تو پہلے ہی بنو ہاشم کے پاس ہیں، یہ دو اعزاز تو پہلے ہی اس خاندان کے پاس ہیں، اور اگر نبوت بھی اس گھر کی مان لیں تو پھر ہماری سرداری کدھر گئی، ہماری چودراہٹ تو ختم ہو گئی۔ تو اخنس بن شریک نے کہا پھر اس کا مطلب یہی ہوا کہ تم اپنی جھوٹی سرداری کے بت کی پوجا کر رہے ہو اور حقیقت کا انکار کر رہے ہو، تم مانو نہ مانو میں محمد کا کلمہ پڑھنے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ابو جہل نے کہا کہ یہ اگر کلمہ پڑھ گیا تو ایک تو سردار ہے قوم کا، اور دوسرا ہمارا راز بھی فاش ہو جائے گا کہ اس نے کلمہ کیوں پڑھا اور کہاں یہ سنتا رہا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا تم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑنے جا رہے ہو، جن بتوں کو تیری ماں پوجتی رہی، جن بتوں کو تیرا باپ پوجتا رہا، اچھا ان کی نفی کرنے جا رہے ہو۔ تو اس طرح چکنی چپڑی باتوں میں اس کو لگا کر کے اس کو واپس کر لیا۔ علماء نے کہا کہ یہ شخص ایمان کے کنارے پہ پہنچ گیا تھا، لیکن وہیں سے واپس آ گیا اور یہ کفر پہ ہی مرا، اخنس بن شریک۔ اللہ اکبر۔ تو اسی طرح کوئی بھی اسلام لانے لگتا تو یہ مزاحم ہوتا۔ تو ایسا ہی واقعہ ہوا تو حضور بڑے دکھی ہوئے کہ یہ شخص اسلام کے نیڑے آیا تھا اور اس نے اس کو پھسلا دیا اور دور کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی دی۔ اللہ اکبر۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، محبوب چھوڑ دیں اسے چھوڑ دیں، ترک کر دیں۔ اللہ اکبر۔ ومن خلقت وحیدا، یہ وہ ہے جس کو میں نے تنہا پیدا کیا تھا۔ وجعلت له مالا ممدودا، اس کو بڑے لمبے مال دیے تھے، بڑا دولت مند تھا یہ شخص، طائف سے لے کر مکے تک اس کے ریوڑ چلتے تھے۔ تو کہا اس کو میں نے مال بھی دیا، اس کو میں نے یکتا بھی بنایا، وبنینا شہودا، اور اس کو میں نے وہ اولادیں بھی دی جو حاضر باش ہوتی۔ یعنی اولاد کا ہونا اللہ کی نعمت ہے، لیکن جب اولاد پروان چڑھ جائے، اولاد جوان ہو جائے، تو اپنی اپنی ترجیحات طے کر کے وہ ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں یا ماں باپ کے ساتھ اس طرح نہیں بیٹھتے۔ تو یہ باپ جانتا ہے کہ وہ کس قدر اس سکم کو محسوس کرتا ہے، اس کمی کو محسوس کرتا ہے۔ بہترین اولاد وہ ہوتی ہے کہ جو اپنے باپ کے پاس بیٹھے، باپ کی بہترین دوست بھی ہو، باپ کی قربت میں بیٹھے، باپ کی مٹھی چابی کرے، باپ کے ساتھ بیٹھ کر کے اسے مسرت ہو، اسے خوشی ہو، تو باپ پھر جوان ہو جاتا ہے۔ آپ اس شخص کو دیکھیں جس کی اولاد اس کے گرد رہتی ہے، ہمیشہ اس کے آس پاس رہتی ہے، وہ شخص جلدی بوڑھا نہیں ہوگا۔ اور جس شخص کی اولاد چاہے جتنا مرضی کماتی ہے، اس کو چھوڑ کے چلی گئی یا گھر میں بھی وہ الگ بیٹھتی ہے، اور دور موجود میں تو تقریباً یہ حادثہ ہر ایک کے ساتھ ہو گیا ہے کہ باپ بیچارہ اکیلا بیٹھا ہے اور اولادیں سوشل میڈیا استعمال فرما رہی ہیں، اور باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے اولادیں تیار نہیں ہیں۔ اس فتنے نے ماؤں سے بیٹے چھین لیے اور بیٹیاں چھین لی، اور باپوں سے بیٹے اور بیٹیاں چھین لی، بھائیوں سے بھائی چھین لیے، استادوں سے شاگرد چھین لیے، پیروں سے مرید چھین لیے۔ معاشرے کا سارا حسن گہنا گیا اس فتنے سے۔ تو بہترین اولاد وہ ہوتی ہے جو باپ کے ارد گرد رہے، باپ کی صحبت میں رہے، باپ کے پاس بیٹھے، باپ کے پاس آنا جانا رکھے۔ تو قرآن ہے، قرآن نے کہا کہ ابو جہل ہم نے تجھے اولاد دی تھی جو شہود تھی، اس کے 10-12 بیٹے تھے اور اس کے پاس اس کے ساتھ جڑے رہتے۔ تو کہا کتنا بڑا انعام کیا تھا، تجھے مال بھی دیا اور اولاد بھی دی جو تیرے ساتھ رہتی، وبنینا شہودا، اور ایسے بیٹے جو تیرے ساتھ چمٹے رہتے، لگے رہتے، ومہدت لہ تمہیدا، اور سامان دیا بہت خوب، اور بہت سارا سامان، ساز و سامان، زندگی کے ساری جو آسودگیاں ہوتی ہیں اور ساری جو ضروریات ہوتی ہیں وہ باہم پہنچائیں۔ ثم یطمع ان ازیدا، اب یہ طمع کرتا ہے کہ مجھے اور بھی ملے، جبکہ اتنا کچھ دینے کے بعد ہمارا تقاضا کیا تھا؟ ہمارے پیغمبر کو مان لے، رسول کی صحبت میں آئے، زندگی گزار لے شریعت کے بتائے ہوئے ضابطے کے مطابق۔ یہ اتنی بڑی نعمتوں کے باوجود بھی
ہماری اس دعوت کو مسترد کرتا ہے، بلکہ لالچ کرتا ہے کہ مجھے اور بھی مال و دولت ملے۔ انہ کان لآیاتنا عنیدا، بے شک ہماری آیات کا مخالف ہے، دشمن ہے، عنید ہے۔ سأرہقہ صعودا، ہم اچھا کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا، ایسا ہرگز نہیں، یہ آرزو کرتا ہے کہ مجھے اور مال ملے، لیکن ایسا ہرگز اب نہیں ہوگا۔ ہم نے بڑا تجھے دیا، نوازا، لیکن جب پیغمبر کو ماننے کی باری آئی تو دوسروں کو بھی پھسلا کے دور کرتا ہے۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے اس کے بعد پھر اس کا مال کم ہونے لگا، اس کی اولاد اس سے پیچھے ہٹنے لگی، یہ تنہا ہونے لگا اور ذلت کے گڑھے میں بتدریج گرنے لگا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ تو دنیا کے اوپر تیری ذلت ہے۔ سأرہقہ صعودا، جہنم میں ایک صعود پہاڑ ہے جو آگ کا بنا ہوا ہے، کہا ہم تجھے اس پہاڑ پہ چڑھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ 70,000 سال لگتے ہیں اس پہاڑ پہ چڑھتے ہوئے، اس پہ تجھے چڑھایا جائے گا جو آگ کا بنا ہوا پہاڑ ہے۔ انہ فکر وقدر، بے شک اس نے سوچا اور اندازہ لگایا۔ فقتل کیف قدر، مر جانے نے کیسا اندازہ لگایا۔ فقتل، بیڑا غرق ہو اس کا، قتل قتل کیا جائے، مر جائے، اس مر جانے نے کیسا اندازہ لگایا۔ پیغمبر رحمت جلوہ گر ہوئے، اس نے چاند کو ٹکڑے ہوتے دیکھا، سورج کو پلٹ کے عصر کے وقت پہ آتے ہوئے دیکھا، درختوں کو گواہیاں دیتے دیکھا، اس کی مٹھی میں کلمے اس پتھروں نے محمد عربی کے پڑھے، لیکن یہ بدبخت کیسا اندازہ کرتا رہا کہ میں ان کو ختم کر لوں گا اور میں سردار بنوں گا۔ اللہ اکبر۔ سوچا اور غلط اندازہ اس نے لگایا۔ اللہ فرماتا فقتل کیف قدر، تو غارت کیا جائے اس نے کیسا اندازہ لگایا۔ ثم قتل کیف قدر، اللہ کے قہر کے کوڑے برس رہے، فرمایا پھر یہ قتل کیا جائے، پھر یہ مر جائے، پھر یہ رسوا ہو اور غارت ہو، کیسا اس نے اندازہ لگایا۔ ثم نظر، یہ سارا اندازہ لگا کے سوچ کے ثم نظر، پھر اس نے دیکھا۔ ثم عبس، پھر ماتھے پہ شکنے لے کے آیا، تیوری چڑھائی، پیغمبر کی دعوت کی تکذیب کی، اور جس طرح اس دعوت کو اس نے مسترد کیا اس کا انداز بڑا بھونڈا تھا۔ اس نے تیوری چڑھائی، ماتھے پہ شکنے آئیں، وبصر، اور منہ بگاڑا، ثم ادبر، پھر اس نے پیٹھ پھیری، واستکبر، اور تکبر کیا۔ جس طرح اس نے تکذیب کی، جس طرح اس نے تکبر اور غرور کیا، ایسا کسی نے نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب غزوہ بدر تھا اور میں تلوار لیے آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک شخص گرا پڑا ہے، تو میں نے دیکھا تو وہ ابو جہل تھا، تو میں نے اس کی گردن کاٹنا چاہی، زخمی تو پڑا ہوا تھا، تو میں نے اس کی گردن کاٹنا چاہی، تو اس نے کہا کون ہو؟ میں نے کہا عبداللہ ابن مسعود۔ اس نے کہا اچھا، ایک چرواہے کا بیٹا سردار کی گردن کاٹے گا، یہ وقت بھی آنا تھا۔ تو کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا کہ یہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے، سسک رہا ہے، اور اس کا تکبر اور غرور اتنا۔ تو مجھے اور غصہ آیا اور میں تلوار لے کے آگے بڑھا، تو جب میں کاٹنے لگا گردن تو مجھے کہنے لگا کہ ایک کام کرنا کہ میری گردن کندھوں کے قریب سے، کندھے کے قریب سے رگڑ کے کاٹنا، تاکہ جب سر پڑے ہوئے ہوں سردار کا سر اونچا نظر آئے۔ تو کہتے ہیں کہ میں جب اس کی گردن کاٹ لی تو حضور علیہ السلام کے پاس آیا اور میں نے کہا حضور اتنا متکبر، اتنا مغرور کہ اس نے کہا پہلے تو کہ ایک چرواہا میری گردن، چرواہے کا بیٹا میری گردن کاٹے گا، اور پھر کہا کہ رگڑ کے کاٹنا تاکہ میرا سر اونچا دکھائی دے۔ تو فرمایا کہ میرا جو فرعون ہے وہ موسیٰ کے فرعون سے بڑا ہے۔ تو اس کا انداز تکذیب دیکھیے، یار اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو بندہ اس کا انکار کر دے، تو وہ بھی ایک بات ہوتی ہے۔ انکار تو پیغمبروں کا انکار ہی ہے، چاہے سمجھ میں نہ آئے تب بھی انکار ہی ہے، لیکن جو بھونڈا انداز اس نے اختیار کیا، اور اللہ کا قہر و جلال دیکھیے۔ فرمایا انہ فکر وقدر، اس نے سوچا پھر اس نے اندازہ لگایا۔ فقتل کیف قدر، اللہ کہتا ہے مر جانے نے کیسا اندازہ لگایا۔ اس غارت ہو، اس کا بیڑا غرق ہو، دوسرے لفظوں میں اس کا یہ ترجمہ کیجیے،
بیڑا غرق ہو اس کا، اس نے کیسا اندازہ لگا. سما قتل کیف قدر، اس کا بیڑا غرق ہو اس نے کیسا اندازہ لگایا. سما نظرا، پھر نظر اٹھا کے دیکھا. سما ابسا، پھر ماتھے پہ شکنے لے آیا. وہ بسرا، اور پھر اس نے منہ بسورا، منہ بگاڑا. ثم ادبرا، پھر پیٹھ پھیری. واستکبرا، اور تکبر کیا. یہ تھا اس کا انداز. اور پھر کیا کہا؟ فقال ان ھذا الا سحر یوسر، بولا یہ تو جادو ہے. حضور کی دعوت کو، قرآن کو انکار کرنے کے لیے پہلے ان کو سنا، پھر ایسا غور کرتا رہا جس طرح یہ سمجھنا چاہ رہا ہے. پھر اس نے اپنے طور پہ غلط اندازہ لگایا. مر جانے نے غارت ہو یہ اس نے کیسا اندازہ لگایا. پھر اس نے نظر اٹھا کر کے بڑے عجیب انداز میں دیکھا. پھر ماتھے پہ تیوری آئی. پھر اس نے منہ بسورا. پھر اس نے پیٹھ پھیری. پھر اس نے مغرور ہو کے کہا ان ھذا الا سحر یوسر، یہ تو جادو ہے، یہ تو مؤثر جادو ہے. ان ھذا الا قول البشر، یہ تو بشر کا کہا ہوا ہے، یہ تو بشر کی باتیں ہیں، یہ تو بشر کا کلام ہے. یہ دو جملے اس نے کہے. اس کی بولی دیکھیے اور اس کا انداز انکار دیکھیے. اب اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو ارشاد فرمایا ذرا اس کی کاٹ بھی دیکھیے. سأصلیہ سقر، اللہ فرماتا اچھا ہاں ان قریب تجھے بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالیں گے. سأصلیہ ان قریب ہم تجھے ڈالیں گے سقر، بھڑکتی ہوئی آگ میں. پھر رب کا قہر دیکھیے. وما ادراک ما سقر، اے مخاطب تو جانتا ہے کہ وہ سقر کیا ہے، وہ آگ کیا ہے؟ لا تبکی ولا تذر، وہ ایسی آگ ہے نہ مرنے دے گی نہ جینے دے گی، نہ تجھے باقی رکھے گی نہ تجھے چھوڑے گی. اللہ ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، سورہ الاعلیٰ کے اندر ارشاد فرمایا اس میں بندہ نہ مرے گا نہ جیے گا. مرے گا اس لیے نہیں کہ موت نہیں ہوگی، اور جیے گا اس لیے نہیں کہ وہ جینا ہوگا. وہ اس آگ سے 70 گنا تیز ہے. اور جہنمی کو اگر اس آگ سے نکال کر کے اس دنیا کی آگ میں رکھ دیا جائے، یہ جو لوہے والی بھٹی ہوتی ہے اس میں اگر ڈال دیا جائے تو اس کو نیند آ جائے. اس آگ اور اس آگ کا اتنا فرق ہے. اللہ اکبر. اور یہ آگ تو روشن ہے، وہ سیاہ آگ ہے اور خوفناک آگ. اور یہ آگ تو جلاتی اور خشک کرتی ہے، وہ تارکول کی طرح ابدان کے ساتھ، جسموں کے ساتھ چپک جاتی ہے. اور یہ وہ آگ کی اذیت کافر کو دینے کے لیے، مجرم کو دینے کے لیے، یہ نہیں ہے کہ یہ بدن ہوگا جو اس وقت 5 فٹ کا، 7 فٹ کا، 8 فٹ کا بدن ہے، یہ نہیں ہے. بلکہ اللہ یہ محمدی شکل چھین لے گا. 70 گز موٹی کھال ہوگی، احد پہاڑ کی مقدار پر ایک دانت ہوگا. اتنا جسم بڑا کر دیا جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ عذاب کی تکلیف پہنچے. احد پہاڑ 15 کلومیٹر کے ایریے پہ پھیلا ہوا ہے. 15 کلومیٹر ایریے پہ پھیلا ہوا پہاڑ، اس کے برابر ایک دانت ہوا تو 32 دانت، بتاؤ کتنے کلومیٹر بنتے ہیں. اور پھر جس منہ میں ہوں گے وہ منہ اور وہ چہرہ کتنا بڑا ہوگا، وہ جسم کتنا بڑا ہوگا. تو ایسے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور کھال جلے گی، پھر نئی کھال دے دی جائے. قرآن کہتا ہے ہم دوبارہ کھال بدل دیں گے. کھال جل جائے تو پھر تکلیف ختم ہو جاتی ہے، دوبارہ تکلیف دینے کے لیے کھال دوبارہ اگائے گی اور پھر وہ آگ اس کھال کو جلائے گی. تو وہ کتنا دردناک لمحہ ہوگا. تو اللہ فرمایا کہ یہ جس طرح اس نے انکار کیا، سأصلیہ ہے سقر، ہم اس کو آگ میں جلائیں گے. وما ادراک ما سقر، اور تم کیا جانو کہ وہ آگ کیا ہے. لا تبکی ولا تذر، نہ وہ باقی چھوڑے اور نہ وہ ختم کرے. بندہ کہتا ہے یار مر جائیں تو جان چھوٹ جائے، تو جب موت بھی نہ آئے تو پھر کیا کریں. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. وہ کتنا مشکل اور اوکھا ویلا ہوگا. موت بھی نہیں آئے گی. حدیث پاک میں آتا ہے جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ جل شانہ موت کو مینڈے کی شکل میں حشر کے میدان میں لائے گا. جنتیوں کے دل میں ایک ہی خدشہ ہوگا، کھٹکا ہوگا، کہیں موت نہ آ جائے.
اور جہنمیوں کے دل میں ایک ہی موہوم سی امید ہوگی کہیں موت آ جائے تو جان چھوٹے، مر جائیں تو جان چھوٹے۔ جب تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں تو لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، کہتے ہیں چلو مصیبت سے جان چھڑا لیں، یہ نہیں جانتے ہوتے کہ پھر وہ مصیبت تو مسلسل پھر ساتھ جڑ گئی۔ جو بندہ خودکشی کرتا ہے تو جس صورت میں خودکشی کرتا ہے قیامت تک اس کو لمحہ لمحہ وہی عذاب دیا جاتا ہے۔ تو اب وہ کہیں گے مر جائیں اور جان چھوٹ جائے، پھر مینڈے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا اور ذبح کیا جائے گا۔ جنتی جنت سے، جہنمی جہنم سے اس منظر کو دیکھ رہے ہوں گے، اور جب جہنمیوں کے سینے سے موہوم سی امید کا وہ چراغ بھی بجھ جائے گا۔ اب تو کہتے ہیں شاید کبھی موت آ جائے، لیکن جب موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھیں گے تو پھر اتنے دکھ میں مبتلا ہوں گے کہ حدیث پاک میں آتا ہے اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی یہ صدمے سے مر جاتے، اور جہنمی اتنے خوش ہوں گے اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ خوشی سے مر جاتے۔ تو پھر موت بھی نہیں ہے، مریں گے اس لیے نہیں کہ موت نہیں ہے، اور جئیں گے اس لیے نہیں کہ وہ جینا ہے کہ اوپر بھی آگ، نیچے بھی آگ، دائیں بھی آگ، بائیں بھی آگ، آگے بھی آگ، پیچھے بھی آگ، اس آگ کے اندر گھرے ہوئے، اور وہ اتنی سخت آگ کہ جلا دے، اتنی کہ جو ہے وہ ہڈیاں بھی توڑ کے رکھ دے۔ تو کہا کہ لا تبکی ولا تذر، نہ تو وہ باقی رہ سکیں گے اور نہ وہ ختم ہو سکیں گے۔ کیسی کیفیت ہوگی، اللہ معاف فرمائے۔ لواحۃ للبشر، فرمایا کہ وہ جلسہ دینے والی ہے کھال کو، وجود کو، چہروں کو۔ علیہا 19، اس میں 19 فرشتے مقرر کیے گئے ہیں، اس آگ پر، اس جہنم پر 19 فرشتے مقرر کیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مالک دوزخ، جو خازن دوزخ، اس کا نام، اس فرشتے کا نام مالک ہے، اور اس کے تحت 18 فرشتے ہیں جو پورے دوزخ کو کنٹرول کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اب ابو جہل نے کہا کہ یہ تو 19 لوگ ہیں صرف جہنم پر، تو آئیے سنیے رب نے کہا وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور نہیں مقرر کیا ہم نے جہنم کے داروغے مگر فرشتوں کو۔ وہ فرشتے ہوں گے، فرشتہ تو ایک بھی کافی ہوتا ہے، بڑے بڑوں کے زور توڑ دیتا ہے ایک فرشتہ، تو وہ کوئی دنیا کی انتظامیہ تو نہیں ہوگی، دنیا کے مقرر کردہ لوگ تو نہیں ہوں گے کہ جن کو بہلا لیا جائے، پھسلا لیا جائے، رشوت دے لی جائے۔ وہ اللہ کے فرشتے ہوں گے۔ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، تو یہ 19 کا عدد بیان کیوں کیا؟ یہی کہہ دیا جاتا کہ وہاں ہم نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، تو کہا کہ یہ عدد ہم نے کیوں قرار دیا؟ تو کہا وہ اس لیے ہم نے نہیں قرار دیا ان کے لیے اس شمار کو تاکہ ان کی آزمائش ہو جنہوں نے کفر کیا۔ وَلْيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور ان کو مزید یقین ہو جائے جن کو کتاب دی گئی۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، اور اہل ایمان کا ایمان بڑھ جائے۔ اللہ اکبر، یعنی تعداد تک بتا دی تاکہ ان کے یقین میں اضافہ ہو۔ ویسے کہہ دیا جاتا کہ فرشتے مقرر ہیں، اس سے بھی یقین ہوتا ہے۔ جب متعین تعداد بیان کر دی جائے 19 ہیں تو پھر یقین بڑھ جاتا ہے، اہل ایمان کا یقین بڑھ جائے، اور کافروں کو خوف و ہراس میں مبتلا کرنا کہ وہ 19 فرشتے ہیں جو جہنم پر داروغے بن کے ہیں، بیٹھے ہیں، اور وہ عذاب دینے کے لیے ہیں اور مستعد اور فعال ہیں۔ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور شک میں مبتلا نہ ہوں اہل کتاب اور اہل ایمان۔ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور جن کے سینوں میں بیماری ہے وہ کہتے ہیں، والکافرون، اور کافر کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ کو اس طرح کی عجیب بات بیان کرنے کا کیا مقصود تھا؟ فرشتوں کی تعداد تک بتائی، گنتی تک بتائی، 19 ہیں۔ فرمایا کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اس لیے کہ اللہ اس سے کچھ لوگوں کو ہدایت دینا چاہتا ہے اور کچھ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ اب جب یہ کہا گیا لو 19 فرشتے، اچھا صرف 19، تو کہا کہ یہ 19 ہی کافی ہیں تمہارے لیے، باقی رہی بات فرشتوں کی۔ وما یعلم جنود ربک الا ھو، اللہ کے لشکروں کو کون گن سکتا ہے؟ کس کو پتا ہے کہ اللہ کے لشکر کتنے ہیں؟ اللہ اکبر۔
وما یعلم جنود ربک، اللہ کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا الا ہو، مگر وہی جانتا ہے۔ وہ تو تمہارے لیے اتنے کافی ہیں، 19 ہی کافی ہیں تمہارے لیے۔ اللہ کہتے ہیں جہنم والوں کے لیے تو جہنم ہی کافی ہوں گے، جب کوئی نکلنے کی کوشش کرے گا نیچے والے ٹانگ کھینچ لیں گے، تو ساری زندگی دنیا پر بھی ٹانگیں کھینچتے رہے، وہاں بھی ٹانگیں کھینچتے رہیں گے، تو فرشتے تو کھڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر، وما یعلم جنود ربک الا ہو وما ہی الا ذکریٰ للبشر۔ تو کہا کہ نہیں ہے یہ نصیحت مگر بشر کے لیے۔ تو سورہ المدثر کا پہلا رکوع اللہ جل شانہ نے محبوب علیہ السلام کی دعوت کے حکم نامے پر اور تنذیر کے حکم نامے پر ارشاد فرمایا، اور پھر جن لوگوں نے اس کا انکار کیا اس کے ساتھ پھر رب سلوک کیا کرے گا، تو وہ جہنم کی ہولناکیاں بیان کی اور جہنم کا منظر بیان کیا۔ اللہ جل شانہ ہمیں کامل، اکمل اور مکمل اتباع رسول کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ تھوڑی سی زندگی جو اللہ کی امانت ہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق دے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ اپنی خواہشات کی زندگی گزاریں؟ ہم اپنی خواہشات کو تابع کر دیں اللہ اور اس کے رسول کے، تو پھر زندگی کا جمال، زندگی کا حسن اور زندگی کی خوبصورتی نصیب ہوگی۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی عنایات کا حظ وافر عطا فرمائے۔ میں سمیٹنا چاہتا تھا تھوڑے وقت میں، لیکن آج زیادہ وقت آپ کا لے لیا، لیکن مضمون کا تقاضا یہ تھا کہ اتنا وقت آپ سے لیا جاتا۔ اب کل کا اور پرسوں کا 2 دن باقی رہ گئے ہیں، اللہ نے چاہا تو درس قرآن 5 روزہ جو ہم نے اعلان کیا وہ اختتام پذیر ہوا۔ آج اللہ کی توفیق سے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حضور عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے یہاں عظیم الشان اجتماع انعقاد پذیر ہوا، جس میں عجیب محبتوں کے منظر نامے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں مخدرات اسلام بھی شامل ہوئیں۔ اور میں جب مغرب کی نماز کے قریب داخل ہو رہا تھا تو باہر بھی اندر بھی یہ افطار کے لمحے تھے، تو ایک عجیب ہجوم تھا، اور مجھے راستے میں یہاں کے ہجوم کا بھی بتایا گیا، تو برجستہ میری زبان سے جو شعر جاری ہوئے وہ یہی تھے کہ ارے میں گسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ اللہ اس مرکز کو قیامت تک آباد رکھے، یہاں یوں لنگر چلتا رہے، اٹ کھڑک کے دکڑ بجے تتا ہووے چولہا، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہووے بلا۔ تو یہ میلہ لگا رہے، محبت کے یہ سمے یوں ہی رہیں، یہ گلاب کھلے ہیں، یہ پھولوں کی بو باس سے مشام ہستی معطر ہو رہے ہیں۔ مجھے پرسوں کسی نے تصویر بھیجی کہ مرکز کی کھجوریں بھی ثمر بار ہو رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ ماحول جس طرح یہ ایک ظاہری کھجوریں، ظاہری پھل جو ہے وہ ان درختوں پہ آ رہا ہے، لیکن اس مرکز کا جو حقیقی ثمر ہے وہ بھی انشاءاللہ پورے آفاق کو نور و نکہت سے مالا مال کرے گا، روشنیاں، نور، اجالے اور فیض و برکت انشاءاللہ نصیب ہوگا۔ کل اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑے جائیں، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دی جائیں، بخت کی بہاریں نصیب ہوں، مقدر کی خزائیں رخصت فرما دی جائیں، جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار ہیں۔ مخدرات اسلام کو سیدہ پاک زہرا سلام اللہ علیہا کے اسوہ نور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کی آنکھوں میں شرم و حیا کے اجالے رکھ دے، پیار کی بجلیاں اللہ ان کی نگاہوں میں ڈال دے۔ اللہ ہمیں کامل، اکمل اور مکمل اتباع دین کی توفیق ارزانی فرما۔ دور و نزدیک سے آنے والوں کو قدم قدم خیر عطا فرما۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو لوگ ہمیں پوری دنیا پہ سن رہے ہیں، ہماری دعاؤں پر اس وقت آمین کہہ رہے ہیں، اللہ ان کی ساری دعائیں اپنے کرم سے مستجاب فرما۔ ہمارے ایک انتہائی مخلص اور قریبی ساتھی ہیں
ان کے گھر کے اندر موذی مرض میں 2 افراد مبتلا ہوئے. آپ سارے لوگوں کی آمین کے ساتھ بارگاہ عزدی میں دعا ہے کہ اللہ اپنے کرم سے ان کو کامل عاجل شفا نصیب فرما دے، اور بھی اس امت کے سارے بیماروں کو شفا عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم.